عمران جو کہ بیت المقدس کا امام تھا، اور اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ حنا، اور انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ تمام کاموں سے آزاد کریں گے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے کیا تھی؟ بیٹی، اور بیٹی کے پیدائش کے بعد عمران کی وفات ہوئی، اور اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ بی بی مریم۔ تو اب جب والد وفات پا گئے، یہ یتیم رہ گئی، تو اس کی کفالت کے لیے بہت سے لوگ آئے، کیونکہ یہ عام کسی آدمی کی بیٹی تو تھی نہیں، بیت المقدس کی امام کی بیٹی، تو ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کفالت میں کروں۔ تو جب کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ میں کس کا نام نکل آیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو خود پیغمبر تھے۔ اور رشتے میں یہ مریم کے کیا لگتے تھے؟ خالوزاد، اور بہنوئی بھی تھے۔ تو جب کفالت اس کے ذمے ہو گئی، جس کا علیحدہ ایک کمرہ میں اس کو رکھتا تھا، اور جب وہ آتا تھا اس کے پاس تو دیکھتا کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس پڑے ہوتے، تو وہ حیران ہوتا تھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کیا کہتی تھی؟ قالت هو من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور وہی جسے چاہے بغیر حساب کے رزق۔ اور آج تک تو ہم کسی کو ایک کپ چائے پلانا ہو نا، تو یا تو ان سے کام لینا ہوتا ہے، یا وہ ہمارا کام کر چکا ہوتا ہے۔ وہ محاورہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے ملی تو کبھی نہیں ہوتا۔ تو آج کل تو ہم رزق دے بھی نہیں سکتے، اگر تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ آپ بھی موجود ہیں جو کام کرتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اسی کا تذکرہ آج جب یہ دعا کی، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، دعا کی تھی نا کہ یہ اس کو میں اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتا ہوں تمام قسم کے شر و فساد سے۔ تو وہ دعا قبول ہوئی، اور اس کی اچھی طریقے سے پرورش کا انتظام کیا گیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور بی بی مریم کی کفالت کس نے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتا تھا کمرے میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو پاتا تھا اس کے پاس رزق، کانا، یا یہ سمجھو کہ اس کی ضرورت کی جو جو چیزیں تھی وہ تمام موجود پاتا تھا۔ تو قالت، کہنے لگا زکریا علیہ السلام، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا، یا یہ کیسے آیا؟ عربی میں کیف لکی ھذا یا من این لکی ھذا، تو انا لکی ھذا کیا ترجمہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ قالت، کہنے لگی بی مریم، هو من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے رزق، اس کے لیے کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا،
لیکن ذریعے کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج اور نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اور دے دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے ایک اور محاورہ بھی سنا ہوگا کہ لوہا گرم ہے ہتھوڑا مار، یعنی اب کام نکلنے کا وقت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ لوہا تو گرم ہے، یہ کوئی ایسا وقت ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہاتھ اٹھایا اور اسی وقت دعا مانگی۔ کیا ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر ہی کڑے کڑے مانگا زکریا نے اپنے رب سے۔ کیا قال کہنے لگا ربی، اے میرے رب، حبلی دے مجھے من لدنکا اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ اولاد پاکیزہ۔ اولاد نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور میں تو کسی بڑے پہنچے ہوئے بندے کے پاس اس وقت ہوں، تو اب یہ دعا کا وقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی پوچھے کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو خود بھی تو ہاتھ اٹھاؤ، اتنا سا تو کام ہے، لیکن نہیں، مجھے دعا کرنا ہے اور میرے نمازیں بھی تو پڑھو، میرے روزے بھی تو رکھو، میرے جی کا حج بھی تو کرو، تو خود کیا کرے گا؟ تو زکریا علیہ السلام یہ پیغمبر ہے اور اس نے یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ سے خود براہ راست مانگو، ٹھیک ہے؟ کیوں ہم براہ راست اللہ سے کیسے مانگیں؟ کیونکہ یہاں بھی اگر کسی ڈائریکٹر اور کسی مینیجر اور کسی جی ایم کے پاس جانا ہو نا تو بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیٹھنے پڑتے ہیں، کسی کو دوست بنانا ہوتا ہے وہ مجھے اس کے ساتھ چلواؤ، یہ کیا ہے میرا کام ہے یا میرا وہ کام نکلواؤ۔ تو اب اتنا بڑا رب، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، ڈائریکٹ ہم کیسے مانگے؟ انک سمیع الدعاء، اسی لیے کہ اے اللہ تو سننے والا ہے تمام پکاروں، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی پاکیزہ اولاد نصیب فرمائے اور جن کا اولاد ہے وہ فرمان بردار بنائے، اور ہمیں وہ رزق دے جو پاکیزہ اور حلال بھی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ہمیں ملے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوگی، پڑھا ہے ہم نے، سنا بھی ہے بزرگوں سے کہ جب حرام پیٹ میں ہو تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم حلال کھانے کی کوشش کریں گے، حلال کمانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ راستے اللہ رب العزت بنائیں گے، ہماری کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور، آج کل بچے اکثر بیمار ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، تو کسی کوئی ہاتھ میں اٹھا کر مسجد میں لے جاتے ہیں، وہ دم پر، جب کوئی آ جاتا ہے یہ دم پر، ٹھیک ہے، لیکن اگر خود بندہ دم کرے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ کریں، دن میں 10 مرتبہ دیکھیں، 1 مرتبہ دیکھیں، 100 مرتبہ دیکھیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد اور حکم سے بچے بیمار نہیں ہوں۔ کیا ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے ساتھ دہرائیں ایک مرتبہ، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ ہمیں سب یاد ہیں لیکن یہ ترتیب یاد رکھو، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔